بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اپنے پچھلے تقریباً 4 سیشن سے ہم لوگ جو ایک اہم ترین کانسیپٹ سیکھ رہے ہیں اسلام کا، وہ ہے وعدہ پورا کرنا، اور ہم نے اس کی اہمیت اور فضیلت پہ بات بھی کی، پھر اس کی اقسام کے حوالے سے ہم لرن کر رہے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ ہماری جو ڈسکشن جہاں جا کے رکی تھی وہ یہ تھی کہ نکاح یعنی تیسری قسم تھی وعدوں کی۔ پہلی قسم ہم نے سیکھی تھی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ایمان اور توحید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور مکمل فرما برداری کا وعدہ ہے جو ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان لانے اور پھر آپ کے طور طریقوں پر اپنی زندگی میں مکمل عمل کرنے کا وعدہ ہے، جس کے بارے میں قیامت والے دن ہم سب جواب دے ہیں۔ تیسرے نمبر پر پھر ہم نے شروع کیا تھا وعدوں کی تیسری قسم، جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، اور ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ایک سینسٹیو ترین اور جو بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے سوشل پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ کہ نکاح بھی ایک وعدہ ہے۔ یہ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا کہ نکاح دراصل مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے درمیان اللہ رب العزت کے نام پر ایک ایسا وعدہ ہے جس کو پورا کرنا اور احسن انداز سے پورا کرنا مرد اور عورت دونوں کی برابر ذمہ داری ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو یہ دراصل اس وعدے کی خلاف ورزی ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے شوہر یا بیوی کے حق میں کیا ہے۔ نہ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کے نام پر کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کر رہا، اور اگر بیوی شوہر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرتی ہے یا اس کے ساتھ بدنیتی کرتی ہے یا کسی بھی قسم کی بدسلوکی کرتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے لیے جواب دہ ہوگی، اور یہ وعدہ خلافی کے برابر ہے یا اس کے طرح سے ہے۔ پھر میں نے یہاں پر آپ سے شیئر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک ان کی زندگی میں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ایک مسلمان مرد اور عورت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ اور اس کے لیے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ مثالیں اسٹڈی کی کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے، یعنی انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے گھر والوں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی اسی طرح سے تعلقات رکھے، مشکل میں ان کے کام آتے رہے، ان سے ملتے جلتے رہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں اور جو پڑوسنیں تھیں اور جو ان کے دور میں ان سے ملنے کے لیے خواتین آتی تھیں، وہ ان کے انتقال کے بعد بھی جب کبھی آپ سے ملی، آپ نے ان کے ساتھ اسی طرح اچھا برتاؤ کیا جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ اور بلکہ جب بھی گھر میں کوئی چیز پکتی یا کوئی جانور ذبح ہوتا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو نہیں بھولا کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اسی حوالے سے اسی بحث کیا ایک اور جو ایسپیکٹ ہے یا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بیوی کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ جو اس نے نکاح کا وعدہ کیا ہے اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا وعدہ ہے وہ اس کو کس طرح سے پورا کرے، اور اس کے لیے ہمیں کیا عملی مثالیں اسلام کے مطالعے سے پتہ چلتی ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نکاح چونکہ وعدہ ہے اور یہ وعدہ مسلمان مرد اور عورت دونوں کے درمیان طے پاتا ہے، لہٰذا جس طرح ایک مسلمان مرد پر
پہلے نمبر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر کے نکاح کے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا کرے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ وعدہ یا نکاح کا یہ جو رشتہ ہے وہ اس عورت سے قائم کیا ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمان عورت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے تاکہ نکاح کے اس وعدے کو جو اللہ رب العزت کے نام پر دونوں کے درمیان ہوا ہے اس کو نبھائے۔ اور یہاں پر خاتون کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شوہر کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑا فضل بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے فضل کی ایک شکل ہے کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو سرپرستی کے لیے شوہر عطا کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کا حق عورت پر بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ شادی کے بعد عورت کے والدین سے بھی زیادہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ یعنی اگر والدین اور شوہر کا حق ٹکرا جائے، کلیش آ جائے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے کس کو پریفر کرنا ہے، تو بہت سادہ اس کا فارمولا ہے کہ ہسبینڈ کا حق پہلے ہے اور ماں باپ کا حق بعد میں ہے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کسی انسان، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی بشر یا انسان کو کسی بشر یا انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو خواتین کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ شوہروں کا حق ان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کے سر سے لے کر پاؤں تک اسے زخم ہو جائیں اور اس کے زخموں سے پیپ بہتی رہے اور عورت اس پیپ کو اپنی زبان سے صاف کرتی رہے، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو چونکہ شوہر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک پروٹیکشن ہے عورت کے لیے، اور چونکہ شوہر بہت زیادہ چیزوں میں عورت کو یا اپنی بیوی کو سپورٹ کرتا ہے، لہٰذا اب اس کا حق بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی مسلمان خاتون یا بیوی کے لیے اب یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کے وعدے کو جو اس کو اور اس کے شوہر کے درمیان اللہ کے نام پر ہوا ہے، اس کو بہترین اور احسن انداز سے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور اس کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتی ہو، جو حسن سلوک کر سکتی ہو وہ کرے۔ اگر وہ کمال کو نہ بھی پہنچ سکے تو کم از کم اس کی نیت اور اس کی کوششیں اللہ رب العزت کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اور اگر اس کا شوہر ان کوششوں کو اور اس نیک نیتی کو کوئی اہمیت نہیں بھی دیتا تو مسلمان خاتون کو اس بات پر غم کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کی نیک نیتی اور اس کی اپنے شوہر کے لیے وفاداری، اس نکاح کے وعدے کو نبھانے کے لیے اس کی کوششیں اس کے نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر جمع ہو رہی ہیں۔ تو یہ مسلمان عورت کا عمل صالح ہے اور مسلمان عورت کی عبادت ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی بدسلوکیوں کے باوجود اچھا سلوک کیا اور اللہ رب العزت کی خاطر اس نکاح کے وعدے کو نبھانے کی پوری کوشش کی۔ اگرچہ خاتون یا بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، تاہم اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے نفس کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، یعنی شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑے، اور اس بات پر قطعاً پریشان نہ ہو کہ اس کا شوہر اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ اس کا عمل صالح ہے۔ جیسے ہم اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں، کوئی اکنالج کرے نہ کرے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی اور اپنی دلکشی پر بھرپور توجہ دے، کیونکہ یہ شوہر کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے کہ شوہر اس کے لیے بنے سنورے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی خاتون اپنی 5 نمازیں ادا کر لے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو اسے کہا جائے گا جنت کے جن دروازوں سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا اور شوہر کی فرما برداری کرنا اور اس کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، اس کے ساتھ ہر ممکن اچھا سلوک کرنا، باوجود اس کے کہ وہ اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی مشقت ہے۔
یہ آسان کام نہیں ہے، اتنا ہی اس کا ریوارڈ بھی مسلمان عورت کو بڑا دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے یہ عبادت کی ہے اور اس نے اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کے اپنے رول کو اچھے طریقے سے نبھایا ہے، لہٰذا اسے قیامت والے دن اختیار دیا جائے گا، آپشن دی جائے گی، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ ہے نکاح وعدہ ہے کا دوسرا پہلو کہ خواتین نے کس طرح سے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب اس کی ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں، تو وقت کی کمی کے باعث میں صرف آپ سے ایک ہی مثال یہاں پر شیئر کروں گی۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ نے ایک بیوی کا اپنے شوہر کے لیے وفادار ہونا اور اس کی موت کے بعد بھی اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنا اور اس کے لیے لائل ہونے کو ریکارڈ کر لیا ہے، اور یہ بیوی ہے فاطمہ بنت عبد الملک ابن مروان رحمہ اللہ، جو کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی زوجہ محترمہ تھیں، اور ہم سب جانتے ہیں بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بہت بڑے نامور انسان گزرے ہیں۔ ان کے شوہر نے خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیوی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کے پاس جتنی بھی جیولری ہے، میری خواہش ہے کہ وہ آپ ساری کی ساری بیت المال میں جمع کرا دیں تاکہ مسلمانوں کے کام آ سکے۔ خاتون نے وہ ساری جیولری ڈونیٹ کر دی اور اپنے شوہر کے کہنے پر بیت المال میں جمع کرا دی۔ اس کے بعد خلیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز انتقال کر جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جاتے، نہ اپنی بیوی کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جب ان کے کفن دفن کے بعد فراغت ہوتی ہے تو بیت المال کا انچارج ان کی بیوی کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ خلیفہ وقت نے آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، نہ آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا ہے، اور جب ابھی یہ خلیفہ نہیں تھے تو آپ لوگ شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے، خلیفہ بنتے ہی آپ لوگوں نے بہت ہی کم ریسورسز پر گزارا کیا، تو میرے پاس آپ کی وہ جیولری پڑی ہوئی ہے جو کہ آپ نے اس وقت اپنے شوہر کے کہنے پر ڈونیٹ کر دی تھی، اور میں نے اس کو حفاظت سے رکھ لیا تھا کہ جب کبھی کوئی مناسب وقت آئے گا تو میں چپکے سے وہ جیولری آپ کو واپس کر دوں گا کہ یہ آپ رکھ لیں۔ اس پر اس خاتون نے جواب دیا، خاتون نے جب یہ ساری بات سنی تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ میں نے یہ جیولری اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے بیت المال کو ڈونیٹ کر دی تھی، ان کی زندگی میں ڈونیٹ کر دی تھی۔ جب میں نے ان کی زندگی میں ان کی نافرمانی نہیں کی تو اب میں مرنے کے بعد کیوں کر ان کی نافرمانی کروں گی، آپ یہ جیولری واپس لے جائیے۔ تو خاتون نے اپنی زندگی میں بھی اس بات کا خیال رکھا، حالانکہ وہ بہت عیش و عشرت والے گھرانے سے آئی تھیں، بہت ناز و نام میں پلی بڑی خاتون تھیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہر کی خاطر بہت ہی کم ریسورسز پر رہنے کو گوارا کیا اور اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اور شوہر کا ساتھ ان کے انتقال کے بعد بھی دیا کہ جس چیز کو میرے شوہر نے پسند نہیں کیا اپنی زندگی میں، وہ میں اب ان کے انتقال کے بعد بھی نہیں کروں گی۔ تو اصل میں خواتین کا جو امتحان ہے وعدوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ مسلمان مرد اور عورت دونوں کے درمیان ایک وعدہ ہے، اور دونوں میں سے کون اس کو کتنے اچھے طریقے سے نبھاتا ہے، پورا کرتا ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن میاں اور بیوی دونوں اللہ رب العزت کے سامنے وعدے کے حوالے سے جواب دہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، ایک اور مثال وعدے کو پورا کرنے کی یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے آپس میں جو وعدے ہوتے ہیں ان میں جو بھی وعدے کیے جائیں، خاص طور پر قرض کو واپس لوٹانے کے وعدے، جس میں کہ عموماً انسان کوتاہی کر جاتے ہیں، وقت پر قرض نہیں لوٹاتے یا برے طریقے سے قرض واپس کرتے ہیں، جب ان سے قرض مانگا جائے کہ آپ واپس کر دیں تو اس پر لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں، موڈ بنا لیتے ہیں اور ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وعدے کی وعدہ خلافی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیے سورۃ الصف کی آیت نمبر 2 سے 3 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پھر وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اگر تم نے کسی کا 15 تاریخ کو قرض واپس نہیں لوٹانا تھا تو اس کو کیوں کہا کہ ہم تمہیں تمہارا قرض واپس کر دیں گے، اور پھر جب اس نے قرض مانگا تو اس پر تم لوگوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ یہ ایک اور بڑی غلطی اور گناہ ہے۔ ایک گناہ یہ کہ وقت پہ واپس نہیں کیا اور وہ کبیرہ گناہ ہے، ایک کمٹمنٹ کی تھی، ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو وقت پہ واپس کریں گے، اور ایک گناہ یہ ہے کہ آپ بدسلوکی بھی کر رہے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں وعدہ خلافی کے زمرے میں آتی ہیں اور اس کو ہماری شریعت نے پسند نہیں کیا، اور اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں یا شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اور اس کے لیے توبہ کرنا اور اس کے لیے نیکیاں کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے اس کے اندر نفاق یا منافق کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص منافق ہے، اور آپ نے فرمایا 4 علامتیں جس شخص میں پائی جائیں، 4 بیہیویئرز پائے جائیں، وہ خالص منافق ہے، منافق نہیں خالص، منافقاً خالصاً۔ اور جس کسی کے اندر ان 4 میں سے ایک بھی پائی جائے تو اس کے اندر منافقت کی خصلت ہے، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، ترک نہیں کر دیتا۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو بد زبانی اور گالم گلوچ کرے۔ تو لڑائی جھگڑے میں بد زبانی کرنا، الزامات لگانا، بہتان لگانا، یعنی ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنا، یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس حوالے سے میں یہاں وقت کی کمی کے باعث صرف ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ واقعہ شیئر کیا، اور یہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ایک اور شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اب جس سے ادھار مانگے تھے اس نے کہا کہ کوئی گواہ لے کے آؤ جو تمہاری گواہی دے۔ اس شخص نے کہا کہ میرا گواہ کوئی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بناتا ہوں۔ اس کے بعد پھر جس سے مانگا تھا اس نے کہا اچھا کوئی اپنا کفیل ہی لے آؤ، تو اس نے کہا کہ میرا اللہ ہی کفیل ہے، کفا باللہ کفیلا، میرا اللہ ہی کفیل ہے، اس کے علاوہ میری کوئی بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو جس سے مانگا گیا تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، فلاں مدت تک میں تمہیں یہ ادھار دیتا ہوں۔ اب وہ شخص نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچ گیا، اس نے اپنے کام وغیرہ مکمل کیے جو اس پیسے سے وہ مکمل کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب ادھار واپس کرنے کی وہ مدت قریب آئی اور اس نے چاہا کہ اسے کوئی سواری مل جائے تاکہ وہ سمندر کو پار کر کے جا کے جس سے قرض لیا تھا اس کو اپنا قرض وقت پر واپس ادا کر دے، تو اسے کوئی بھی سواری نہیں ملی۔ اب وہ بہت ہی بے چین اور پریشان ہو گیا۔ بے چین یعنی بڑا مضطرب ہوا کہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے، مجھے پیسے واپس کرنے ہیں، لیکن ڈیو ٹو اینی ریزن مجھے سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں مل رہی۔ آخر اسی اضطراب اور بے چینی میں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، اسے ایک لکڑی بہتی نظر آئی۔ اس نے اس لکڑی کو پکڑا، اس میں سوراخ کیا اور اس میں وہ 1000 دینار ڈالے جو کہ وہ مقررہ مدت پر واپس کرنا چاہتا تھا، اور پھر اپنی طرف سے ایک لیٹر بھی ڈالا، اور پھر اس لکڑی کو اچھی طریقے سے اس سوراخ کو بند کیا، اور پھر اسے سمندر کے کنارے پر لے کر آیا، اور اللہ رب العزت کو پکار کر کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، میں نے فلاں شخص سے تیرے نام پر 1000 دینار ادھار لیے تھے، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تھا، میں نے کہا تھا میرا اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، اس نے مجھ سے کفیل مانگا تھا، میں نے کہا میرا اللہ کے علاوہ کوئی کفیل نہیں ہے، اب اس کا وقت قریب آ گیا ہے اور تو گواہ ہے کہ مجھے سمندر پار کرنے کے لیے سواری نہیں مل رہی، تو اے اللہ تعالیٰ یا تو مجھے کوئی سواری بھیج دے تاکہ میں پہنچ جاؤں، اور اگر مجھے سواری نہیں ملتی تو پھر میں یہ لکڑی اس سمندر میں پھینک رہا ہوں، یہ قرض اس شخص کو مقررہ مدت پہ میرے وعدے کے مطابق واپس پہنچا دے۔ اور یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں دوبارہ بہا دی، یہاں تک کہ جب وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ واپس اپنے گھر آ گیا، اور گھر آنے کے بعد بھی اسے تسلی نہیں ہوئی، اس نے 1000 دینار اور نکالے، اور چونکہ مدت گزر گئی تھی تو اسے یہ لگا کہ شاید یہ لکڑی وہاں پہنچے کہ نہ پہنچے، تو اس نے 1000 دینار اور نکالے اور سواری کی تلاش میں لگ گیا، یہاں تک کہ چند دن کی تاخیر کے بعد اسے سواری مل گئی اور وہ 1000 دینار لے کر اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ اور پھر جب اس کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ وہ شخص جس نے ادھار دیا تھا اسے لکڑیوں کی گھر میں ایندھن کی ضرورت پڑی، اس نے کچھ لکڑیاں اٹھائیں اور وہ گھر لے گیا۔
گھر لے جا کے جب ایک لکڑی اس نے کاٹی تو اس میں سے وہ رقعہ بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آئے. وہ سمجھ گیا کہ لے جانے والے نے وعدہ پورا کر دیا ہے اور میری چیزیں واپس آ گئی ہیں. اس دوران چند دن گزرنے کے بعد یہ شخص بھی اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے جا کے کہنے لگا یہ تمہارے 1000 دینار جو تم نے مجھے ادھار دیے تھے، اور خدا گواہ ہے میں تمہیں اسی دن پہنچانا چاہتا تھا جو میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ مجھے سواری نہیں ملی اور میں سمندر کو پار نہیں کر سکا. تو اس شخص نے کہا کہ تم اپنے یہ 1000 دینار رکھو، کیا تم نے اس طرح سے لکڑی میں کوئی رقعہ ڈال کے اور دینار ڈال کے بھیجے تھے؟ اس نے کہا میں نے بھیجے تھے. اس نے کہا تمہارے اللہ نے، تم نے اللہ کو اپنا کارساز اور گواہ بنایا تھا، تمہارے اللہ نے تمہاری رقم مجھ تک پہنچا دی تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک تڑپ انسان کی جو اس واقعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں یہ رقم مقررہ مدت تک پہنچاؤں گا، پھر اس کے لیے وہ کتنا تڑپتا رہا، پھر اس کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی اور پھر وہ ترکیب سوچ کے بھی مطمئن نہیں ہوا بلکہ دوبارہ بعد میں کوشش کی 1000 دینار اور نکالے کہ میں جا کے کسی طرح سے بائی ہینڈ اس شخص کو وعدے کے مطابق پہنچا کے آؤں. تو یہ ہے وہ اسپرٹ جس کی توقع ایک مسلمان سے کی جاتی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو اس قدر پورا کرنے والے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ وعدے پورے کرنا انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے. یہ وہ عمل صالح ہے جس کی اللہ رب العزت نے بڑی تعریف بیان کی ہے، تو اس کو ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے اسلام سے ہم جو ایک سبق اور سیکھتے ہیں، اور یہ وعدے کی ایک اور قسم ہے کہ دشمنوں کے ساتھ، یعنی اپنے دین کے دشمنوں کے ساتھ بھی اگر وعدے کیے گئے ہیں تو ان کو پورا کیا جائے. اور اس کا حکم مثال کے طور پر دیکھیے ہمیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو بہترین اخلاق والا انسان ہو اور غیر مسلموں کے ساتھ بد اخلاقی کرے. ایک مسلمان کل انسانیت کے لیے رحمت کا، کل انسانیت کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. تو اس حوالے سے دیکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ کہ جن مشرکوں میں سے جن کے ساتھ تم نے کوئی وعدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر وہ اس ایگریمنٹ کے حوالے سے تمہارے ساتھ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہارے خلاف دشمنی نہیں کرتے، اسلحہ نہیں اٹھاتے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرو. چاہے وہ مشرک ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ وعدے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے اور وہ تمہارے خلاف کوئی ہتھیار بھی نہیں اٹھا رہے، تو اب تم بھی ان کے ساتھ وعدے کو پورا کرو. اِلَى مُدَّتِهِمْ، اس مدت تک جو تم نے آپس میں ان کے ساتھ مقرر کی. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں، چاہے آپس میں کیے گئے وعدے ہوں، چاہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ، چاہے غیر مسلموں کے ساتھ وہ وعدے کیے گئے ہوں، وہ ہر حال میں ہمیں پورے کرنے ہیں. اسی حوالے سے عمرو بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی شخص کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی اس سے بات کر کے مطمئن ہو جاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا چاہے نہیں ہے، ثم قتلہ بعد ما اطمأن الیہ، پھر اسے مطمئن کر کے قتل کر ڈالے، نصب لہ یوم القیامۃ لواء غدر، قیامت والے دن اس کے لیے بھی جھنڈا گاڑا جائے گا جو اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ دھوکہ دینے والا تھا، وعدہ خلافی کرنے والا تھا. اور میں پیچھے آپ سے شیئر کر آئی ہوں بہت تفصیل کے ساتھ کہ جھنڈا گاڑا جانے کی روایت عربوں کے ہاں کہاں پڑی اور کیوں پڑی. وہ جو عکاس کا میلہ لگتا تھا اس میں اس انسان کے لیے اس کی رسوائی کو مشہور کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں کہ اس سے بچیں، اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہ کریں، یہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا. تو قیامت والے دن ایک دفعہ پھر ایسے انسان کی رسوائی، اور یہ رسوائی کی ذلت ہے جب انسان انسلٹ فیل کرے گا کہ میرے لیے ایک فلیگ لگا دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے اور جس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں نان مسلمز کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا تھا. تو جب وہ مطمئن ہو جائے، یعنی یہ بات غلط ہے کہ کسی کا ٹرسٹ ارن کر کے پھر اس کو قتل کر دیا جائے یا کسی کا ٹرسٹ ارن کر کے پھر اس کو دھوکہ دیا جائے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے قیامت والے دن جھنڈے گاڑے جائیں گے اور ہر وعدہ خلافی کرنے والے کیٹیگری کے لیے الگ الگ جھنڈے ہوں گے.
مثال کے طور پر یہ وہ وعدہ خلافی کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے نکاح کا وعدہ ایک دوسرے سے پورا نہیں کیا تھا، یا ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بدسلوکی کرتے رہے، یا اسی طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جو قرض لیتے تھے اور پھر قرض واپس نہیں کرتے تھے، یا گندے طریقے سے واپس کرتے تھے، بدسلوکی کرتے تھے۔ تو اس طرح ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ وہ فلیگ لگایا جائے گا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی وعدہ خلافی کرنے والی قسم میں یہ انسان آتے ہیں۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قیامت والے دن ان کے لیے جھنڈے گاڑے جانے سے مراد یہ ہے کہ دور سے دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کی وعدہ خلافیاں کرنے والے انسان ہیں، اور اس سے ان کی تشہیر کا مقصد ہوگا، اور اس تشہیر کا مقصد دراصل ان کو توہین کے ٹارچر سے اور ذلت کے عذاب سے گزارنا مقصد ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان حرکتوں پر پردے ڈالے رکھے، لیکن قیامت والے دن ان کی رسوائی اور ان کی فضیحت کا باعث بنیں گے ان کے یہ اعمال، اور ان کے راز انسانوں کے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی میں اپنے وعدے، اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے چونکہ بات ہو رہی ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ بھی ہم جو وعدے کریں ان کو پورا کریں، یہ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں۔ ابو داؤد اور النسائی ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی ذمی کو ناحق قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ ناحق قتل کر دیا، مثال کے طور پر یہ آپ کے گھروں میں کام کرنے کے لیے آپ کے ہیلپنگ ہینڈز کے طور پر سٹاف کے لوگ آتے ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ ان کو قتل کر دیں، کوئی بات نہیں کیونکہ نان مسلمز ہیں، اور ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سخت الفاظ ہیں، کیونکہ ان کا وعدہ ہے ہماری اسٹیٹ کے ساتھ، یہ ٹیکس پیئر ہیں، جزیہ پے کرتے ہیں اس بات کا کہ ایک مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور ان کو پروٹیکشن ملے گی اور ان کو تمام لیگل رائٹس ملیں گے۔ اب اگر ان پر اٹھ کے کوئی مسلمان ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کو قتل کر ڈالتا ہے، ناحق قتل کر ڈالتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر جنت حرام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دشمن کہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جویریہ بنت قدامہ التمیمی کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، ان سے کسی نے کہا اے امیر المومنین ہمیں کوئی وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا اوصیکم بذمۃ اللہ، میں تمہیں اللہ رب العزت کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی یہ جو تمہارے پاس نان مسلمز تمہارے ساتھ کمیونٹی میں ملے جلے ہیں ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، فإنہ ذمۃ نبیکم، یہ تمہارے نبی کے ساتھ، یہ تمہارے نبی کا ذمہ ہے، یعنی انہوں نے ان کو یہ حق عطا کیا ہے، ورزق عیالکم، اور یہ تمہارے بال بچوں کا رزق بھی ہے، کیونکہ ان سے جو ٹیکس ملتا ہے اس سے تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو، اور ان سے جو ٹیکس ملتا ہے وہ اگینسٹ این ایگریمنٹ ملتا ہے، ایک وعدے کے وجہ سے ملتا ہے، لہٰذا ان پر ناحق ہاتھ اٹھانا اور ان کو تنگ کرنا یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ ہیں اور کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ چاہے ایک مسلمان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑے یا ایک نان مسلم کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑے۔ اور مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ایک واقعہ کہ ایک خاتون نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ دیکھیں آپ کی فلاں ہمسائے خاتون نے مجھ سے بات کی تھی کہ میں تمہیں ایک کام کا جو ہے وہ 3000 روپے دوں گی، اور جب پورا مہینہ گزرا تو مجھے صرف 2000 روپے دی اور کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو زیادتیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ نان مسلمز ہیں، ہم ان کے ساتھ جو بھی کر لیں گے یہ غلط ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی قیامت والے دن اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ میں آپ سے یہاں شیئر کروں گی کہ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رومن کچھ ساتھی تھے، ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پایا، اور آپ کو پتہ تھا، حضرت معاویہ کو پتہ تھا اب یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، جیسے ایک معاہدہ کیا کہ ہم اس مہینے کی 30 تاریخ تک آپس میں ایک دوسرے پر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ اب جیسے ہی ایگریمنٹ قریب آنے کی مدت آئی تو وہ ان کی سرحد کے کہیں قریب جا کے بیٹھ گئے اپنا لشکر لے کے، تو ایک اور صحابی کو پتہ چلا تو وہ اپنا جانور لے کے دور سے پکارتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وعدے پورے کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اب مدت ختم ہونے میں چند دن رہ گئے ہیں،
اور آپ اپنا لشکر اور بھرپور تیاری کر کے قریب پہنچ چکے ہیں، جبکہ وہ لاپرواہ اور مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا وعدہ ہے اور آپ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو کیا آپ بھول گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نان مسلم کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس وعدے کی کوئی خلاف ورزی کرے جب تک کہ اس کی مدت نہ پوری ہو جائے۔ تو آپ کا پہلے سے آ کے بیٹھ جانا اس وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ آپ یہاں تب آ سکتے ہیں جب اس وعدے کی مدت گزر جائے تو پھر آپ آئیں یہاں پہ، تاکہ وہ بھی الرٹ ہو جائیں اور وہ بھی تیار ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تم وعدہ ختم کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان کو انفارم کرو کہ ہم اس ایگریمنٹ کو بریک کر رہے ہیں، اگرچہ اب 2 دن بچے ہیں لیکن ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو موقع دو تاکہ وہ بھی تیار ہو کے برابر تمہارے سامنے آئے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو پکڑا اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے، اور اس کو اپنی جان کی کاسٹ پہ، اپنی جان کی بہاف پہ، ہر چیز کے بہاف پہ ہم نے ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ وعدہ پورا کرنے کے جو ثمرات ہیں وہ کیا ہیں۔ یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ سے شیئر کروں گی، اور پھر آخر میں آپ سے، بلکہ اس سے پہلے یہ شیئر کرتی ہوں کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا کیا کفارہ ہوگا اور اس کو کس طرح جو ہے وہ ہم اس کا کفارہ دیں گے، یہ ایک سوال یہاں سے آیا تھا۔ اچھا، یہ جو سوال ہے یہ اس کا جواب انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی ہیں، یعنی چاہے آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کیا یا انسانوں کے ساتھ وعدے کیے اور پھر وہ پورے نہیں کیے، توڑ دیے، لا علمی کی وجہ سے، پتہ نہیں تھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں ان کی وہی حیثیت ہے جو نظر کی ہوتی ہے یا جو قسم کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو کوئی ایسا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہ جس میں کوئی نیکی کا کام مقصود تھا اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے بارے میں آپ نے سوچا تھا، مثال کے طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر مجھے اتنا مال مل جائے تو میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گی، یہ اب نظر کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نظر مانی، یا آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی عطا کر دے تو میں ہر جمعے کی نماز مسجد میں ضرور پڑھنے جایا کروں گی، اب یہ نظر ہے۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور ایسے کئی وعدے ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو پاس کر دے میں یہ کر دوں گی، مائیں ہیں نا بہت سارے کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ میرے فلاں بچے کی پریشانی دور ہو جائے تو میں یہ ضرور کروں گی۔ تو یہ اب نظر کے حکم میں داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ رب العزت کی کوئی اطاعت گزاری کرے گا اسے چاہیے کہ اب وہ کرے، اور جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرے گا تو اسے چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اور پھر آپ عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے، آپ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے، تو اب اس کی وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور جو بھی کوئی نظر مانے گا اور پھر اس نظر کو پوری کرنے کی طاقت نہ پائے تو اسے چاہیے قسم والا کفارہ ادا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسم والا کفارہ کیا ہے، تو اس کی تفصیل بھی سن لیجئے۔ گردن کا آزاد کرنا، اور آج کل بھی یہ ممکن ہے، مجھے 1-2 کیسز میں واسطہ پڑا، 1-2 فیملیز نے اپروچ کیا کہ جیل میں کسی ایسے غریب انسان کا ہمیں پتہ چلے جس کی سزائے موت کا اعلان ہو چکا ہو اور وہ پیسے دے کے اپنی گردن چھڑا سکتا ہو، تو ہمارا ان کے ساتھ اگر کوئی کانٹیکٹ ہو جائے، نمبر 1۔ یا پھر 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا۔ اچھا، اس میں یہ بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ 5 مساکین کو ہی 2 دفعہ کھلا دیا، نہیں، 10 مساکین کو کھانا کھلانا، اس میں سے جو خود آپ کھاتے ہیں اوسطاً گھر میں، یا پھر ان کو کپڑے پہنانا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ جو قدرت نہ رکھتا ہو، جس کے پاس مال کم ہو اور وہ گردن آزاد کرنے پر خرچ نہ کر سکتا ہو، 10 مساکین کے کھانے پر خرچ نہ کر سکتا ہو، یا 10 مساکین کو پہنانے پر خرچ نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے 3 دن کے مسلسل روزے ہیں۔
پے در پے. یہ جو تھرڈ چیز ہے یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا میں 10 مساکین کو کھانا نہیں کھلاتی، میں 3 روزے رکھ لیتی ہوں. نہیں، یہ روزے اس کے لیے ہیں جو پہلی 2 چیزوں کی قدرت نہ رکھتا ہو. یا تو گردن آزاد کرانی ہے، یا پھر 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 کو کپڑے پہنانے ہیں. اور اگر ان چیزوں کی قدرت نہیں ہے تو اب آخری آپشن یہ ہے 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا. یہ کفارہ ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بار مجھے بیٹا دے دے تو میں حج کرنے جاؤں گی، یا اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو شفا دے دے تو میں یہ کروں گی. یہ وعدے ہیں. بہت سوچ سمجھ کے آج کے اس لیسن کے بعد ہمیں پیچھے پلٹنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کہاں کہاں یہ وعدے کیے، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ٹھیک کرنے ہیں اور یہ کفارے ادا کر کے جائیں. اور آئندہ کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچا جائے کہ میں اس کو پورا کر سکتی ہوں یا نہیں پورا کر سکتی. یہی چیز انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کی بھی ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی ایسے کام کا وعدہ کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی کفارہ وہی ہے. کیوں کیا تھا ایسا غلط وعدہ؟ مثال کے طور پر کسی نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنے اس بھائی سے اب زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. اسلام تو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اسلام قطع رحمی کا حکم تو نہیں دیتا. اب کفارہ توبہ بھی کرنی ہوگی، پہلے کیس میں بھی نوٹ کر لیں، توبہ کرنی ہوگی، اور پھر کفارہ بھی ہے، اور اس میں بھی توبہ کرنی ہوگی کہ میں نے غلطی میں ایک ایسی بات کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. یا جیسے کوئی شخص یہ کہہ دے میں کبھی روزے نہیں رکھوں گا، تو یہ ایک نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی. یا میں اپنے مال میں سے کبھی خرچ نہیں کروں گا، یہ ایک نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی. لہٰذا توبہ بھی کی جائے اور کفارہ بھی کیا جائے. اور کفارہ کیا ہے؟ کفارے کی تعریف یہ ہے وہ نیکی کے کام جو کسی برائی کو مٹانے کے لیے کیے جاتے ہیں. تو اب اس کا بھی کفارہ یہی ہے. پھر اسی طرح سے تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اس وقت جو وعدہ کیا تھا اس سے اب زیادہ بہتر آپشن آ گئی ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ رب العزت اگر مجھے یہ مال عطا کر دے تو میں اللہ کی راہ میں 10,000 خرچ کروں گی. اب آپ نے دیکھا گنجائش زیادہ ہے، اب آپ چاہ رہے ہیں 10 کی بجائے 20 خرچ کر دیا جائے. تو ایسے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کو پچھلی بات کو چھوڑ کر اگلی بات کو اختیار کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بہتر آپشن کی طرف جائیں. اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے کوئی قسم اٹھائی اور کام کرنے کی کوئی قسم اٹھائی اور پھر ایک اور آپشن بہتر اسے مل گئی تو اسے چاہیے بہترین کی طرف چلا جائے اور اس کو ترک کر دے، تاہم اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو پہلی 2 صورتوں کا کفارہ ہے. اور اگر انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے، توبہ کریں. جس کے ساتھ وعدہ توڑا تھا اس کے لیے دعائے خیر کریں، اس کو کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو کوئی تحفہ دے دیجئے، تحفے میں وہ اماؤنٹ کمپنسیٹ ہو جائے، کچھ زیادہ ڈال دیں. اگر وہ اس دنیا سے انتقال کر چکا ہے اس کے لیے صدقہ کر دیجئے تاکہ اب اس کو وہ فائدہ اگلی دنیا میں پہنچتا رہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو گردن آزاد کریں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلیس کیا ہے. دوسری آپشن اس سے کم تر کی ہے، وہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑے پہنائیں. اور اگر ان دونوں کی قدرت اور استطاعت نہیں ہے تو پھر 3 دن کے پے در پے مسلسل روزے رکھے جائیں. تو یہ تو ہے آپ کے سوال کا وہ جواب کہ جو آپ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی اس طرح کا وعدہ کر کے توڑا ہے تو پھر بتایا جائے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں آخری ڈسکشن کی طرف اور اس بحث کو آج ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی میں اپنے وعدے پورے کرنے کی مشکلات اور مشقت سے گزرتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے تو اس کو کیا ریوارڈز ملیں گے. تو دیکھیے، نمبر 1، ایسے شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس سے ہمارے فیتھ یا ایمان کا والیوم بڑھ جاتا ہے. جب بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایمان کا والیوم کم ہو جاتا ہے، تو یہ مائنس پلس ہوتا رہتا ہے. اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے. يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم اس پر ایمان لے آؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اس نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
یاد کرو اگر تم مومن ہو. تو اس وعدے کو پورا کرنے والے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان گرو کرے اور اضافہ ہو جائے، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض اوقات کسی مسلمان کا ایمان پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اپنا اتنا سائز نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے فیتھ کا والیوم ہوتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، اور وہ کبھی بھی کمزوری کا شکار نہیں ہوئے. انہوں نے آگ میں کود جانا پسند کیا لیکن اپنے ایمان پر، اپنے فیتھ پہ کمپرومائز نہیں کیا. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سٹیمنا بڑھتا ہے انسان کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کا. اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں کیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر ہم نے تمہیں طور پر بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا کہ جو کچھ دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس میں جو کچھ ہے یاد رکھنا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اس کی نرشمنٹ ہوگی. اس کا تیسرا ریوارڈ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے دیکھیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7، زیادہ آیات میں کوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وقت نہیں ہے. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جو تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں تم بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو اچھے طریقے سے پورے کرنے والوں، یعنی کہ مشرکین کے ساتھ پورے کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور وہ متقی ہو جاتے ہیں. نمبر 4 دیکھیے، دنیا میں امن و امان پیدا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بنتا ہے اور خون ریزی نہیں ہوتی. خون ریزی اس وقت ہوتی ہے، خون اس وقت بہتا ہے جب وعدے توڑے جاتے ہیں. پھر 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 سے 24 میں اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ، اور جس نے اپنے وعدے کی حفاظت کر لی اور اسے پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. کتنا عظیم؟ میرے اور آپ کے والے عظیم نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں جو عظیم کا پیمانہ ہے. نمبر 6 پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 دیکھیے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اوفی بعہدکم، جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے میں پورا کروں گا. ابن جریر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. تو یہ وعدہ پورا کرنے کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے. یہ چند وہ ریوارڈز ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. آج کے اس سیشن کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت واقعے سے کروں گی، اور یہ واقعہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آتا ہے. ہوا کچھ اس طرح سے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 اشخاص آئے، 3 افراد آئے، اور انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. ہم میں سے ایک شخص ایسا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے ہمارے والد کو قتل کر دیا ہے، تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم نے ان کے والد کو کیوں قتل کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے کچھ جانور تھے، کچھ اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، میں ان کو چرا رہا تھا، تو میرے جانوروں میں سے ایک اونٹ نے ان کی زمین پر اگے ہوئے درخت میں سے کچھ کھا لیا، جس پر ان کے والد نے میرے اونٹ کو پتھر مارا اور میرا اونٹ وہیں مر گیا. مجھے غصہ آ گیا، میں نے وہی پتھر اٹھایا اور ان کے والد کو مارا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو اس نے صاف صاف سارا ماجرا بتا دیا. اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو صاف حد قائم کرنے والی بات ہے، اب میں تمہارے اوپر حد قائم کروں گا. اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ شخص کہنے لگا، میں بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، میرے بھائی بھی چھوٹے ہیں، میری بہنیں بھی چھوٹی ہیں، اور میرے والد جب انتقال کیا تھا تو انہوں نے ہمارے لیے ایک خزانہ چھوڑا تھا،
اور وہ میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا جب تمہارے بہن بھائی بڑے ہو جائیں تو ان کے حوالے کر دینا۔ اب میرا ایک چھوٹا بھائی سمجھدار ہے، مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں اور جا کے اس خزانے کو اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کروں یا پھر سارے بہن بھائیوں میں تقسیم کر کے آؤں، کیونکہ اگر ابھی یہاں آپ نے میرے اوپر حد قائم کر دی تو میرے بہن بھائی اپنے ایک بہت بڑے حق سے محروم رہ جائیں گے، اور جو میں نے اپنے فادر کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی میں اس کو پوری نہیں کر سکوں گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں تمہاری ضمانت کون دے گا، تمہاری گارنٹی کون دے گا، ہم تمہیں بھیج دیں 3 دن کے لیے، تم پھر واپس ہی نہ آؤ اور ملو ہی نہ۔ تو اس شخص نے ادھر ادھر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کی طرف دیکھا اور پھر اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کون میری ضمانت دے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے اس شخص کی نظروں میں ایک تلاش ہے، ایک تڑپ ہے کہ کوئی میری ضمانت دے دے تو میں جا کے اپنے بہن بھائیوں کے حوالے اپنے باپ کا وہ مال کراؤں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس کی حالت پہ ترس آ گیا، میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، حالانکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا۔ تو اب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو اس کو جانتے نہیں، اور اگر یہ بھاگ گیا تو کیا آپ جانتے ہیں اس کمٹمنٹ کے نتیجے میں آپ پر حد قائم ہوگی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ شخص چلا گیا، سب لوگ انتظار میں گھڑیاں گننے لگ گئے کہ ایک انجانے شخص کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دے رکھی ہے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، سب کے سانس بار بار رک رہے ہیں۔ آخر کار تمام لوگ جب عین وقت قریب آیا اور وہ شخص ابھی تک نہیں پہنچا تو سب نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب آپ تیار ہو جائیں، اب یہ حد آپ پر قائم ہوگی۔ اور ابھی مغرب کی نماز میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص گھوڑے پر سوار آندھی مٹی اڑاتا ہوا پہنچ رہا ہے اور ہانپتا کانپتا آ کے ہمارے پاس اترا، اور اپنے چہرے سے اس نے جو اپنا رومال اتارا تو یہ وہی شخص تھا جس کی ضمانت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اور آ کے اس نے ہانپتے ہوئے کہا اے امیر المومنین، میں نے اپنے باپ کا مال اپنے باپ سے وعدے کے مطابق اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا ہے، میں اب آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ حد قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عجیب محسوس ہوا، بہت تعجب ہوا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ تم دوبارہ واپس پلٹ آؤ، حالانکہ تم تو بھاگ بھی سکتے تھے اور اپنی جان بچا بھی سکتے تھے۔ اس شخص نے جواب دیا امیر المومنین، میں ڈر گیا لوگ یہ نہ کہیں کہ اب وعدے پورے کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں نہیں چاہتا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری وجہ سے یہ بات سننی پڑے۔ حضرت عمر ابن الخطاب اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر اپنا رخ حضرت ابو ذر کی طرف موڑا اور پوچھا اے ابو ذر، تم نے کیا سوچ کر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، مجھے یہ خیال آیا اور میں ڈر گیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اب انسانوں میں خیر ہی نہیں رہی۔ یعنی اچھی سوچ دیکھیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے چند لمحے ان کی طرف دیکھتے رہے، اور پھر جو مقتول کی اولاد وہاں کھڑی تھی جنہوں نے اس دن حد قائم کروانی تھی وہ اس واقعے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فوراً پکار کے کہا اے امیر المومنین، ہم اس شخص کو معاف کرتے ہیں، آپ اس کی جان بخش دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت کا تیسرا جھٹکا لگا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، مقتول کی اولاد نے جواب دیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ کہا جائے کہ آج کل انسان معاف ہی نہیں کرتے اور معاف کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو عام کریں، باقی تمام لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ رب العزت تاکہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے وعدے پورا کرنے والا بنا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔